بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازم سبسکرائب کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹس بھی ساتھ ساتھ کر دیا کرے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات ہوگی جو فائرنگ ہوئی ہے اکاڑا کے اندر، علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میری شان صاحب سے ملاقات ہوئی، اپنا فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ان کا ایک انٹرویو جو ہے نا، میں نے کہا کہ آپ ریکارڈ کروائیں، اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے سے ایک بہت بڑی اور ملاقات ہوئی ہے اہم ترین عہدیداران کی، وہ کیوں ہوئی ہے، وہ معاملہ کیا ہے، وہ بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوں گی، آپ نے وہ چیز مس نہیں کرنی۔ اور تیسری بات مسعود چودھری صاحب کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اس ویڈیو میں شیئر ہوگی۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم وہ تیسرے نمبر کو پہلے نمبر پر لے آتے ہیں۔ سینئر صحافی مسعود چودھری صاحب کی خبر ہے ناظرین۔ سینئر صحافی مسعود چودھری صاحب جو ہیں وہ شدید جو ہے نا وہ بیمار ہیں، اور وہ اس وقت لاہور کے اندر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، داخل ہے، ڈی ایچ اے میں، ڈسٹرکٹ جو ہسپتال اپنا مظفر گڑھ کا نام ہوتا ہے لاہور کی، وہاں پر۔ تو آپ جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جس طرح سے وہ نیوز دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، اور وہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ٹویٹر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب ہو گیا، اور بھی جتنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اور الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ نیوز شیئر کرتے ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ بالخصوص جو تحریک لبیک پاکستان کے وجہ مشکل ٹائم آیا، انہوں نے جس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کے معاملات کو ہائی لائٹ کیا، وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے، لہٰذا ان کے لیے جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جس طرح سے وہ پہلے ایک نارمل صورتحال میں تھے، یا ان کی نارمل صحت تھی، وہ ویسے کا ویسا جو ہے نا اسی سچویشن میں واپس لوٹائیں۔ میری آج ان سے بات ہوئی، جب مجھے بھی آج پتہ چلا کہ چودھری صاحب جو ہے نا وہ کافی بیمار ہیں، ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا، تو میں نے صبح ان سے رابطہ کیا، تو اس وقت ان کے نمبر جو تھے وہ آف تھے۔ پھر میں نے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا ان سے رابطہ کیا، تو واٹس ایپ کے اوپر بھی ان کی اس وقت رپلائی نہیں آئی، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کا ڈیٹا جو تھا وہ آف تھا، کیونکہ میں نے صبح صبح ہی ان کو میسج کیا تھا کہ سارا بتائیے آپ کی جو ہے نا وہ طبیعت کیسی، میں نے سنا یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو تقریباً اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے مسعود چودھری صاحب کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ الحمدللہ میری جو طبیعت ہے وہ کافی پہلے سے بہتر ہے، اور ان کے آپ دیکھیں جو مین معاملہ ہوا ہے، ان کو ملیریا ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے، اور سانس لینے میں دشواری ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے۔ وہ میرے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی کافی ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ یہ ناظرین مسعود چودھری صاحب کے حوالے سے خبر تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ 3-4 شخصیات جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے جا کر ملی ہے۔ ایک کا نام ہے محبوب مشوری صاحب، ان کا تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جس کا نام ہے خلیل رضوی صاحب، ان کا تعلق بھی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جن کا نام ہے اویس یاسین، ان کا تعلق ملتان سے ہے، اور ایک اور صاحب تھے جن کا نام ہے بیرسٹر یوسف ہنجرا صاحب، ان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانا، لہٰذا آپ نے مس نہیں کرنا، یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو ناظرین، آج سے تقریباً 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے محبوب مشوری صاحب نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور وہ چاہتے تھے کہ میں نے MNA کا جو الیکشن ہے وہ لڑنا ہے TLP کے ٹکٹ کے اوپر۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو حلقے کے اندر لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور انہوں نے اپنا یہ جو سفر ہے وہ جاری رکھا شمولیت کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے جس طرح سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بڑھتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا۔ اب جو آج ملاقات ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ جس طرح سے 14 تاریخ سے کاغذ نامزدگی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہونی ہیں،
تو یہاں پر وہ پینل نہیں بن رہا یعنی سیٹنگ نہیں ہو رہی کہ ایم پی اے کس کو کھڑا کیا جائے, ایم این اے کس کو کھڑا کیا جائے, ایم این اے مفتی اللہ بچایا صاحب کو کھڑا کیا جائے اور ایم پی اے محبوب مشوری صاحب کو کھڑا کیا جائے. تو اس حوالے سے محبوب مشوری صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے, اور جو دیگر ساتھی ہیں ان کا مشورہ ہے کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ الیکشن ہے, آپ کو تجربہ بھی ہوگا تھوڑا. اور یہ ایک اور اہم بات کہ محبوب مشوری صاحب چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, تو محبوب مشوری صاحب کو آج یہ جو ڈسٹرکٹ یعنی جو اہم عہدیداران تھے یہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں لاہور میں. انہوں نے ملاقات کروائی ہے کس کے ساتھ, علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ. اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ان سے کیا کیا ہے, بات چیت کی ہے. اور اس چیز کا میں نے رابطہ کیا ہوا ہے یاسین صاحب سے, میں نے کہا کہ یار تھوڑی انفارمیشن تو شیئر کر دیں کہ مزید کیا بات ہوئی ہے. اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک مجھے انفارمیشن شیئر نہیں کی کہ ان کی بات کہاں تک پہنچی یا وہاں پر کیا بات بنی ہے, کیونکہ یار یہ باتیں بھی لازمی جو ہے نا وہ پوچھنی پڑتی ہیں, اندر سے لینی پڑتی ہیں, کافی جو ہے نا وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے, پھر جو ہے نا وہ جا کر خبریں ملتی ہیں. ایسے خبریں گھر میں بیٹھ کر ایسے خبریں نہیں مل جاتی, اس کے لیے فون کرنا پڑتا ہے, ادھر ادھر منتیں شنتیں کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ دوست جو ہے نا وہ خبریں دے بھی دیتے ہیں, جو جاننے والے ہوتے ہیں یا جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ خبریں دے دیتے. تو اس حوالے سے محبوب مشوری صاحب کو ایگری کیا جا رہا ہے کہ آپ ایم پی اے کی سیٹ پہ آ جائیں. اوپر ایم این اے کی کون سیٹ پہ آتا ہے اس کا مجھے ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ علم نہیں ہے, ایک اندازہ ہے لیکن ابھی فی الحال نام لینا ٹھیک نہیں, مناسب نہیں ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ اب پینل کس طرح سے بنتا ہے. تو گزشتہ رات بھی میری بات ہوئی تھی تقریباً 9 بجے کے قریب ایک دوست کے ساتھ. اس نے کہا کہ جمعرات کے دن وقاص بھائی میں نے آپ کو فائنل کر کے دینا ہے, 4 ناموں کی جو لسٹ ہے وہ میرے پاس آئے گی ایم پی اے کی, اور میں نے آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کرنی ہے کہ وہ 4 نام کون کون سے ایم پی اے کے لیے, اور ان میں سے ایک کو پھر میدان میں اتارا جائے گا. یعنی 4 کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور پھر ان کو ایگری کیا جائے گا, اور ایگری کر کے ایک کو جو ہے وہ میدان میں اتارا جائے گا ایم پی اے کے الیکشن کے لیے. تو یہ ناظرین اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ چل رہے ہیں ٹی ایل پی کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے, کس حد تک جاتا ہے, آپس میں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ تمام چیزیں جیسے فائنل ہو گئی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اب شان ہوچا صاحب کی بات ہو گئی, اکاڑا کے اندر جس طرح سے جلسہ ہے اور وہ ٹی ایل پی کے امیدوار بھی ہیں, جس طرح سے گزشتہ رات ان کے گھروں کے اوپر فائرنگ کی گئی, تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ سر یہ کیا سین ہے. انہوں نے کہا کہ وقاص بھائی میں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے, لازمی دینا ہے. انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی میں تھوڑا بزی بیٹھا ہوں, مصروف ہوں, تھوڑا اگر پہلے آپ رابطہ کر لیتے تو میں آپ کو انٹرویو دے دیتا. میں نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی جو ہے نا وہ نمبر آپ کا ملا ہے کہیں سے, تو آپ مہربانی کریں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انٹرویو دوں گا آپ کو. ان کا اب انٹرویو آنا ہے, دعا کریں کہ وہ انٹرویو ہو جائے شام سے پہلے. تو وہ میں نے لاسٹ جو ویڈیو آج کے دن کی اپلوڈ کرنی ہے, پھر وہ شان ہوچا صاحب کی ویڈیو ہوگی, اور اس میں وہ کیا انکشافات کرتے ہیں, وہ فائرنگ کرنے والی پارٹی کون سی ہے, وہ کون سے افراد ہیں, وہ چاہتے کیا, ان کا مقصد کیا ہے, اور یہ ان کے لیے خطرہ کیوں بنے ہوئے ہیں, کیا یہ ان کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے, ان کا ووٹ بینک توڑنے کی پوزیشن میں ہے, ان کو تکلیف کیا ہے, کوئی ذاتی وجوہات ہے سعد حسین صاحب سے, ان کی کیا معاملات ہیں, یہ بھی وہ اپنے انٹرویو میں تمام چیزیں فائنل کریں گے, اور ان سے سخت بھی سوالات پوچھیں گے, اور الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی پوچھیں گے, اس فائرنگ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے, اس کے اوپر مزید کیا کاروائی ہوئی ہے وہ بھی پوچھیں گے, یہ تمام چیزیں. لیکن اس کے لیے ایک انٹرویو کا ویٹ ہے, وہ انٹرویو کب ہوتا ہے یہ میرے اختیار میں تو نہیں, یہ ان کے اختیار میں ہے. تو لہٰذا آپ بھی ان کو ریکویسٹ کریں جو وہاں کے لوگ سنتے ہیں کہ سر انٹرویو آپ دے دیں, اور انہوں نے مجھے کہا بھی ہے, تو تمام چیزیں آپ کے میں نے سامنے رکھ دینی ہے, ایک جو لفظ ہے وہ ان سے پوچھنا ہے. اور جس طرح سے دوسرا دن ہے یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ بنا ہوا ہے کہ فائرنگ کریں, یہ کریں, وہ کریں, یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا. یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی.
اگر آپ نے کوئی کویشچن وغیرہ کرنا تو وہ بھی آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پرسنلی واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ ان سے شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.